رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قیام قرآن لے کر ٹائم ٹی وی کے اندر سے حاضر ہیں۔ ناظرین، سورہ زہا کی تفسیر چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ محترمہ سیما زیدی اس کو بہترین انداز میں پیش کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم آگے ان سے رجوع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے اس سے پچھلی جو سورہ زہا چل رہی تھی ہماری، وہ 5th 6th اور 7th آیت آپ نے ہمیں بتائی تھی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بتائی تھی، مجھے یاد ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آگے آپ کیا بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم سورۃ الضحیٰ کی تفسیر کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم باقی آیتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس بات پر اپنی گفتگو ختم کی تھی کہ پروردگار عالم نے رسول اکرم کو ان نعمات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نے تمہیں یتیمی میں پناہ دی، تم لوگوں کے لیے ایک گمشدہ حقیقت ہے، لوگوں کو تمہاری طرف رہنمائی ہم نے کروائی اور تمہیں نبوت اور رسالت جیسی ہدایت سے سرفراز کیا، تمہیں قرآن کریم جیسے معجزے سرفراز کیا۔ اس کے بعد اب آج جس نعمت کی طرف پروردگار عالم نے اس سورہ میں آگے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی ہم نے جب تمہیں فقیر پایا تو تمہیں غنی کر دیا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے جناب ابو طالب کے اس پرورش کو، اس کفالت کو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ان کی کفالت کو خود اپنی طرف سے کفالت کا نام دیا، خود اپنی طرف سے پناہ گاہ کا نام دیا۔ اب اس آیت میں بھی ایک اور ہستی کہ جن کے ذریعے رسول اکرم کی ذات گرامی بے نیاز ہوئی، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کے ساتھ شادی سے ان کی تمام دولت دین اسلام میں خرچ ہوئی اور رسول اکرم کو ایک طریقے سے معاونت حاصل ہوئی کہ ان کی دولت کے ذریعے رسول اکرم نے مسلمانوں کے لیے جو کہ بہت ہی مفلوق الحال تھے ان کی مدد کی، اور اس طرح سے دین اسلام کی ترویج میں یہ مال و دولت خرچ ہوا اور اسلام کا ڈھانچہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر کھڑا ہوا، اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی۔ تو یہاں پر بھی علماء اہل تفسیر اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ دراصل اس عظیم المرتبت خاتون کی احسان مندی کے لیے پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا، ایک آیت بھیجی کہ جس میں رسول اکرم کو یہ کہا کہ جب ہم نے تمہیں فقیر پایا، جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، ایک سبب ہوتا ہے اور ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز وسیلے کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے، تو اگر خدا کسی شخص کے ذریعے ایک اپنے رسول کو اس نعمت کا یاد دلا رہا ہے تو ظاہری طور پر، حالانکہ ظاہر بات ہے ہر چیز من جانے والا ہے، اس کی ملکیت ہے، لیکن وہ عظیم المرتبت خاتون، وہ طاہرہ خاتون، وہ مطہرہ خاتون، وہ پاکیزہ نسب خاتون، کہ جن کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی، یعنی اس زمانے کے تمام بڑے بڑے تاجروں
کہ جو مرد تھے اس مردوں کے معاشرے میں ایک ایسی خاتون جس نے نہ صرف اپنے حسب نسب کی حفاظت رکھی بلکہ ایک ایسی بڑی تاجر کے طور پر عرب معاشرے میں مشہور تھی کہ ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کی ملکہ، اور بڑے بڑے تاجر ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے. ان کے کئی تجارتی قافلے پوری دنیا میں جاتے تھے اور تجارت کا مال جو ہے وہ فروخت ہوتا تھا. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے نوکر تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی خادمائیں تھیں، اور جو ان کے تجارت کے مال کو لے کر جاتے تھے قافلوں کی صورت میں اور بیچتے تھے. اور خود رسول اکرم بھی نبوت کے اعلان سے پہلے ان کے تجارتی قافلے کو لے کر گئے، اور اس تجارتی قافلے میں ان کا جو ایک خادم تھا جناب خدیجہ کا، اس خادم نے منوعن اس پورے تجارتی قافلے کی رداد جناب خدیجہ کو سنائی کہ کس طرح سے یعنی جو اس وقت ایک نبی کے طور پر مشہور نہیں تھے، ایک شخص کہ جو محمد کے نام سے مشہور ہے اور چونکہ صادق ہے اور امانت دار ہے، امین ہے، کس طرح سے اس نے اتنے بہترین انداز میں تجارت کی کہ سب سے زیادہ تجارتی فائدہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے قافلے کو ہوا. تو وہ جو پوری منوعن داستان سنائی تو جناب خدیجہ اتنی متاثر ہوئی. اور ظاہر بات ہے اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس آخری زمانے میں کوئی ایک نبی ضرور آئے گا جو عیسیٰ کا یعنی جس کی پیشن گوئی عیسیٰ نے کی تھی، جس کی پیشن گوئی موسیٰ نے کی تھی. تو جناب خدیجہ چونکہ ان تمام حالات سے واقف تھی تو وہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہیں جو کہ اس زمانے میں نبی اور رسول کی حیثیت سے ہوئی. اور ایسے معاملے پر جبکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، انہوں نے خود اپنی جانب سے شادی کی خواستگاری پیش کی. اور یہ ایک ایسا مطلب عمل تھا کہ جو پہلی بار کسی خاتون نے اپنے لیے کسی مرد کی طرف خواستگاری کا اعلان کیا. اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو اب دین اسلام میں رائج ہو گیا ہے. اگر شادی مرد اور عورت کے درمیان ہوگی تو خواستگاری عورت ہی کی طرف سے ہوگی. یعنی باقاعدہ شریعت کے عنوان کے طور پر پروردگار عالم نے اس چیز کو رائج کر دیا. اور پھر جب شادی کی خواہش ظاہر ہوئی اور قبول کیا گیا رسول اکرم کی جانب سے، تو جناب خدیجہ نے خود اپنے مہر میں وہ تمام دولت رسول اکرم کے سامنے پیش کر دی کہ کہا کہ یہ میری ساری دولت، اس سے پہلے کہ میں شادی کروں، میری تمام دولت آج سے میں ان کے نام کرتی ہوں. تو یہ ایک ایسی بڑی فداکاری اور ایثار کی اگزامپل تھی کہ جس میں جناب خدیجہ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا اور اپنی پوری کی پوری دولت کو رسول کے قدموں میں رکھ دیا. اور یہ اتنا پاک اور طاہر مال تھا، یقین جانیں کہ دیکھیں خدا کی راہ میں بھی کسی ناجائز اور غصبی مال کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. بہت پیاری بات کیا. واہ، طہارت کی بات ہے کہ نہ صرف کردار طاہر ہے بلکہ وہ مال بھی طاہر ہے کہ جو اس طرح انداز میں پیش کیا گیا، وہ فداکاری، وہ جذبہ، وہ خلوص اس قدر طاہر تھا کہ پروردگار عالم نے اس کو اسی طرح منوعن قبول کر لیا. اور یہ آیت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک ایسی خاتون بھی عمل میں کسی طرح بھی مرد سے پیچھے نہیں ہے، اور اس کا عمل بھی اسی طرح پروردگار عالم کی نگاہ میں قابل قبول ہے، بلکہ کیا کہ بہت زیادہ یعنی ارزش رکھتا ہے، قیمت رکھتا ہے، ویلیو رکھتا ہے. تو یہ اس آیت کے ذیل میں پروردگار عالم نے کس خوبصورت انداز میں یعنی کہ دونوں کی مدح سرائی کی. ایک جانب رسول کو تسلی دی کہ تم فقیر تھے، تم تنگ دست تھے، ہم نے چاہا کہ تم غنی ہو جاؤ، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا. یعنی یہ جو مال خدیجہ کا ہے وہ دراصل ہمارا ہے. یہ جو خدیجہ نے اب تمہارے سامنے اپنا مال پیش کیا، یہ دراصل ہمارا ہی مال ہے جو ہم نے خدیجہ کے ذریعے تم تک پہنچایا. واہ، اور یہ بہت زبردست
خراج تحسین ہے اس عورت کی خدمات کا کہ جو پروردگار عالم نے اس انداز میں جناب خدیجہ کو پیش کیا۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں وہ آیات دراصل ایک نتیجے کے طور پر بھی پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس سورے کے اندر جو بھی پیغامات دیے جا رہے ہیں، اب اس سورے کے ماحصل کیا ہے، اس سورے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، وہ نکات کیا ہیں کہ جو ہم اس سورے کے ذریعے عکس کریں۔ تو آخری 3 آیات جو کہی جاتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جب کہ یہ بات ہے تو تم یتیم کو حقیر نہ سمجھو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو نہ دھتکارنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرو۔ دراصل اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تینوں جملے اس بات کا نتیجہ ہیں کہ جو بھی کچھ پروردگار عالم نے گفتگو کی اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اور اس کے بعد ان کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک اتنا بڑا رسول جو کائنات کا سردار ہے، جو تمام انبیاء سے افضل ہے، جو نبوت اور رسالت کا حقدار ہے، جو قرآن جیسی کتاب کا قاری ہے، اس قرآن کو بیان کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی یہ نصیحتیں ہیں کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم کسی یتیم کو حقیر سمجھ کر دھتکار دو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی سائل کو، سوال کرنے والے کو جو تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، تم اسے رد کر دو، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو مسلسل یاد کرتے رہو۔ اب دیکھیں اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ بظاہر یتیمی، آپ دیکھیں فی زمانہ یتیموں کے ساتھ ہمارے زمانے میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یتیموں کو دھتکارا جاتا ہے۔ 2 جانب سے پروردگار عالم نے ذمہ داری لگائی، یعنی ایک جانب تو خود جناب عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ یتیم پیدا ہوئے، یعنی اس مصیبت سے سب سے پہلے اس کا ادراک کروایا کہ احساس ہو اس قلب کو کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، اور ایسے موقع پر دادا کی شفقت، ماں کی محبت، چچا کی کفالت، یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ محبتیں اور شفقتیں تھیں جو رسول اکرم کو نصیب ہوئی، تاکہ وہ احساس کر سکیں کہ جس طرح سے تمہیں یتیمی میں دادا کی محبت حاصل ہوئی، چچا کی محبت حاصل ہوئی، اور تمہیں ہم نے اپنی محبت کے سائے میں رکھا، تو اب تم پر بھی یہ فرض ہے کہ تم اپنی زندگی میں جب کسی یتیم کو دیکھو تم اس پر ویسی ہی شفقت رکھو، ویسی محبت رکھو۔ اور یقین جانیے بیش بہا احادیث رسول اکرم کی جانب سے موجود ہیں جس میں انہوں نے یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا حکم دیا۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نوازش و مہربانی کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، آپ تصور کیجئے، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کتنا ارزش رکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سر پر ہاتھ پھیر لے تو ہر بال کی تعداد کے مطابق جس پر اس کا ہاتھ پھرے گا قیامت میں ایک نور ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی قیمت پروردگار عالم دینے کے لیے تیار ہے کہ تم صرف محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر لو، تو وہ جو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، وہ جو اس کو حفاظت کے طور پر اس کو جو احساس پیدا ہوگا، وہ جو محبت اس کے دل میں جاگزی ہوگی، وہ جو احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا، تو اس ہاتھ کے پھیر لینے سے اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال اس یتیم کے سر کے آئیں گے اتنی تعداد کے برابر پروردگار عالم اس کو نیکیاں عطا کرے، اس کو نور عطا کرے گا۔ اور دوسری جانب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تم بھی یتیم تھے
تم نے بھی یتیم کران جو تکلیف اٹھائی ہے، تو اب تمہاری جانب سے یقیناً دل و جان سے یتیموں کی مہربانی، یتیموں کی نگہبانی کا احساس اور ان کی پیاسی روح کو محبت کے ساتھ سیراب کرنے کا احساس ہونا چاہیے۔ اور واقعی رسول اکرم نے جب جب کسی یتیم کو دیکھا، جب جب کسی ایسے بچے کو دیکھا کہ جس کے بارے میں انہیں پتا چلا کہ وہ یتیم ہے، تو اسے فوراً اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری تفسیر، یعنی دوسری جو آیت ہے کہ جب کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو تم اسے مت دھتکارو۔ اب اس کے اندر دو تین مختلف رائے پیش کی گئیں کہ یہ بھی تفسیر ممکن ہے، یہ بھی تفسیر ممکن ہے۔ پہلی بات جو کہی گئی کہ چونکہ گزشتہ آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں جب گمشدہ پایا تو تمہاری ہدایت کی، تو اب تم یتیم تھے تو تم یتیموں کی نگہبانی کرو۔ تمہارے پاس ہدایت نہیں تھی، ہم نے تمہیں ہدایت دی، تو اب یہ سائل یقیناً ایک ایسا سائل ہوگا جو علمی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے یا دینی مسائل میں سوالات رکھے ہوگا اور محتاج ہوگا کوئی اسے بتائے۔ تو اب چونکہ ہدایت ہم نے تمہیں دی ہے تو تمہارے پر یہ فرض ہے کہ اس ہدایت کے شکرانے کے طور پر تم اس سائل کی مدد کرو جو ہدایت کا محتاج ہے، جو دین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمہارا محتاج ہے، جو اعتقادی طور پر اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ تم ان مسائل میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی ہدایت کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس سے مراد مادی طور پر، جو مالی طور پر محتاج ہو، جو مالی طور پر فقیر ہو۔ اس لیے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں فقیر کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مالی طور پر بہت تنگ دست ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو ایک دوسری تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد وہ لوگ ہوں کہ جو مالی طور پر فقیر ہوں، اور وہ اگر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کی مدد کرو۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، جب ہم نے یہ آیت شروع کی تھی اسی وقت میں نے اس کو پڑھا تھا پورا، تو یہ سوال میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اب جب ہم اس تک آئیں گے تو میں پڑھوں گی، آپ سے یہ سوال کروں گی کہ یہ لکھا ہے کہ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ بیگرز ملتے ہیں ہم کو، کبھی تو ہم دے دیتے ہیں لیکن کبھی ہم اتنے اریٹیٹ ہوئے ہوتے ہیں اپنے مسئلوں کے اندر، اور سم ٹائمز وہ ہمیں اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں، وہ ایک بار میں معاف کرو نہیں سنتے۔ تو کچھ دفعہ ایسا ہوا ہے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میں اریٹیٹ ہو جاتی ہوں ایک دم سے، تو وہ ایک ڈانٹنے والا سین ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ آیت اس جگہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کہ میں پھر دیکھیں بالکل، دیکھیں یہاں پر تو ایک عمومی سوال کیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سائل، کوئی بھی سائل، میں آپ کو یہی پہ، یہ تو پروفیشنل ہے نا سارے۔ ہاں، لیکن یہ کہ اس معاملے میں چوتھے امام کا بھی ایک قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ضرور۔ اس بات تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیجئے، اور نہیں دے سکتے تو اس سے معافی مانگے کہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ جو تو ہمارا کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، تو وہ جاتے کب ہیں؟ وہ دیکھیں، وہ ہمیں صبر، اس موقع پہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا نا، یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ دے کے اسے ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے یہاں معاشرے میں جو لفظ ایجاد ہوا کہ معاف کرو، تو ہم کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کر دیا اس کے ساتھ؟ یعنی مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے ہم سے مانگا تھا اور ہمیں اس کو دینا تھا، چونکہ ہم نہیں دے سکے لہذا معافی کے خواستگار ہیں، ہم اسے کہتے ہیں معاف کر دو، یعنی ہم اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ تمہیں دے سکیں۔ تو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم معافی کے لیے اس سے طلب کرو، اس سے معافی طلب کرو کہ ہمیں معاف کر دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ اس میں ہم اپنے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ یہاں پہ قرینہ دونوں طرف بلا، یعنی کہ بتا رہا ہے کہ علمی طور پر بھی، یعنی معنوی طور پر بھی اگر کوئی فقیر ہو، تنگ دست ہو، اور مادی طور پر یعنی مالی طور پر اگر کوئی تنگ دست ہو، تو تمہیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم اس کو دھتکارو، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ، بہت ہی یعنی کہ عاجزی کے ساتھ
اس کے ساتھ پیش آؤ. اور یعنی کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم خاموش رہ سکتے ہیں, کم از کم ہم سر جھکا سکتے ہیں, کم از کم اس سے ہم معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں. اور ایک تیسری تفسیر میں یہ کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں سائل عمومی طور پر کوئی بھی ہو, چاہے وہ مانوی ہو, چاہے وہ مالی طور پر فقیر ہو, کسی بھی طریقے کا سوال وہ کرے, آپ کو اس کا مثبت جواب دینا ہے. اور آپ یقین جانیے میں اس موقع پر یہ تذکرہ ضرور کروں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں, یا ہم بعض اوقات نادانستہ طور پر بھی ایسا کام کر جاتے ہیں, بعد میں ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اس چیز کا یہ کام کریں. لیکن دیکھیں خود پیغمبر اکرم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے, ایسے میں کوئی سائل آیا, اس نے کچھ مانگا اور پیغمبر اکرم کے پاس کچھ نہ ہوا, تو قربان جائیں اس ہستی پر کہ جس کی طرف پیغمبر اکرم کے پاس چونکہ موجود اس وقت کچھ نہیں تھا, انہوں نے رہنمائی کی ایک ایسے در کی طرف, ایک ایسے دروازے کی طرف کہ جہاں اب وہ سائل جب جائے گا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوگا. اور یہ ان کی بیٹی کا دروازہ تھا, یہ فاطمۃ الزہرا کا دروازہ. ہم نے ہزاروں ایسی احادیث سنی ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم جیسی ہستی کے پاس بھی کوئی شخص جب آیا اور ان کے پاس کچھ نہ ہوا تو انہوں نے اس انداز میں اس کو نہیں دھتکارا, بلکہ انہیں ایک ایسے دروازے کی طرف بھیج دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ, تم میری بیٹی کے گھر پر چلے جاؤ, اور یقیناً تمہیں میری بیٹی کے گھر سے مل جائے گا. اور کیا کہنے اس بیٹی کے کہ جب اس بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو واقعات موجود ہیں کہ جناب زہرا نے اپنی چادر تک کو رہن کے طور پر اس سائل کو دے دیا کہ دیکھو اس وقت میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, لیکن میری یہ چادر موجود ہے, تم اس چادر کو بازار میں جا کر بیچ دو اور اس سے تمہیں جو پیسہ ملے تم اس سے اس کی ضرورت کو, اپنی ضرورت کو پورا کر لو. یعنی اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے کے بعد انسان اس نہج پر پہنچتا ہے کہ دیکھیں خواہش کو قربان کرنا اور ہے کہ میرے پاس 2 روٹیاں تھیں, میں نے چاہا کہ ایک روٹی میں کھا لوں اور ایک روٹی سائل کو دے دوں, تو ایک روٹی سے بھی میری بھوک نسبتاً مٹ سکتی ہے, میں نے خواہش کو قربان کیا. لیکن اگر میرے پاس ایک ہی روٹی ہو اور میں یہ دیکھوں کہ اب میں اپنی ضرورت کو پورا کروں یا اس سائل کی ضرورت کو پورا کروں, یہ اس سے بڑھ کر ہوگا. لیکن اگر روٹی بھی نہ ہوئی, یعنی میرے گھر میں فاقہ ہو اور میں اپنے لباس کو, یعنی جو چادر جو ان کا پہناوا تھا جس کو اوڑھ کر وہ باہر جاتی, یعنی انہوں نے گوارا کیا کہ میں اگر دوسری چادر کو میسر نہ کر پاؤں گی تو میں باہر نہیں نکل پاؤں گی, تو مجھے یہ گوارا ہے, لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ چلا جائے. اور یہ وہ اگزامپل ہے, یہ وہ مثال ہے جو فداکاری کے اس منزل پر ہے کہ جہاں پروردگار سورہ دہر ایک پورا تعریف کے انداز میں اہل بیت کی صورت میں, اہل بیت کی شان میں وہ سورہ نازل کرتا ہے. تو آپ یقین جانیے کہ ان مثالوں میں آپ کو حد نظر نہیں آئے گی, دینے والے کی حد نظر نہیں آئے گی. یعنی سائل تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن دینے والے کی حد ختم نہیں ہوگی. اور یہ وہ مثال ہے کہ جس میں نہ صرف رسول اکرم کی تربیت نظر آ رہی ہے بلکہ خدیجۃ الکبریٰ کی تربیت, کہ جو وہ عورت کہ جو اپنے آخری ایام میں اس قدر تنگ دست ہو چکی تھی کہ جہاں سینکڑوں خادمائیں ان کے ناز اور نخرے اٹھانے کے لیے تھیں, آخری ایام میں جب ابھی فاطمہ زہرا صرف 5 سال کی تھی اور جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا, تو آپ یقین جانیے کہ ان کے پاس ان کے کفن کے لیے بھی کوئی یعنی کوئی ٹکڑا, کفن کا کوئی ٹکڑا ان کے لیے موجود نہیں تھا. یعنی احادیث میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور اپنی بیٹی سے وصیت کی کہ بیٹی میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے بابا سے یہ کہنا کہ میرے لیے فخر ہوگا کہ آپ اپنی چادر میں مجھے کفن پہنائیں. یعنی انہوں نے ان کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کفن کے انتظام کریں, انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی اوڑھنی
ان کی وہ چادر جو اپنے یعنی کہ کندھوں پر اوڑھا کرتے تھے، اس چادر کے اندر مجھے کفن دے دے، کفن پہنا دے. یعنی اس انداز میں انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا. تو کیوں نہ ہو ان کی بیٹی ایسی کہ جو سیدۃ النساء العالمین بنے، جو خاتون جنت بنے، جو خاتون محشر بن جائے. قربان جائیں ان ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں اس انداز میں اخلاق حسنہ کی تربیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو انہیں پروردگار عالم نے دی اس انداز میں لوگوں کو بانٹی کہ یہ جو جملہ پروردگار عالم نے اس سورے کے آخر میں جو کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اس انداز میں دیکھیں یاد کرنا کس کو کہتے ہیں؟ صاحب تفسیر نمونہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یاد کرنا زبان سے بھی ہونا چاہیے اور عمل سے بھی ہونا چاہیے. زبان سے یاد کرنے کا مطلب ہے خدا کی نعمتوں پہ شکرانہ ادا کرنا، زبان سے شکر خدا بجا لانا، زبان سے یعنی اپنے حلقے میں، اپنے اطراف میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے درمیان، اپنے اہل خانہ کے درمیان ان نعمتوں کا بار بار ذکر کرنا کہ خدا کا شکر ہے، پروردگار نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، ہمیں یہ نعمت بھی دی ہے، ہمیں یہ نعمت بھی دی ہے، تاکہ اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ ہمیں تو اتنا کچھ عطا کر دیا، تو دوسری جانب ان کی ہوس، ان کی ہرس، ان کی خواہش دب جائے اور وہ اپنے پاس موجود چیزوں ہی پر قانے ہو جائیں. اور یہ بیک وقت دو طریقوں سے سبق ہو جائے گا، نہ صرف شکر خداوندی ہوگا بلکہ ہمیں ایک طریقے سے ہم نصیحت کرنے کے قابل ہوں گے کہ اب اگر ہمیں کچھ اور نہ بھی ملے تو ہمیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے. اور دوسری جانب عمل کے اندر اگر ہم ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو نعمت عمل میں اس وقت یاد کی جاتی ہے جب اس نعمت سے آپ دوسروں کو بھی فیض یاب کریں. یعنی جو کچھ آپ کو ملا، چاہے وہ علم ملا، چاہے وہ شجاعت ملی، چاہے وہ مال ملا، اس تمام نعمتوں کو اس انداز میں آپ ایثار کریں، اس انداز میں لوگوں کو بانٹیں کہ لوگ اس نعمت سے فیض یاب ہوں، لوگ اس نعمتوں سے آپ کے ذریعے ہدایت پالیں، آپ کے ذریعے ان کی محتاجی ختم ہو جائے، آپ کے ذریعے ان کی تنگ دستی ختم ہو جائے، ان کو بھی بے نیازی آ جائے. تو عزیزان گرامی، یہ جو نکات ہیں اس سورے کے وہ یہ ہے کہ مصائب و آلام کے اندر خود پیغمبر اکرم کو رکھا تاکہ میرا یہ پیغمبر جب مصیبتیں اٹھا کر اس قابل بن جائے، کہتے ہیں نا کہ سونا بھٹی میں پک کر کندن بن جاتا ہے، یعنی یہ مصائب و آلام پیغمبر اکرم کی زندگی میں جب بچپن ہی سے پڑے تو اب ان کی زندگی اس قدر مضبوط تھی کہ انہیں ہر طبقہ فکر کے آدمی کی مصیبت کا احساس تھا، ہر شخص کے احساسات کا وہ بخوبی جانتے تھے، اندازہ لگا سکتے تھے. اور ایسی مصیبتوں میں جب انسان پڑتا ہے تو پھر وہ واقعی اس قابل ہوتا ہے کہ کائنات کے ہر بشر کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. اور اس کے بعد یتیموں پر نوازش کرنا، یتیموں پر مہربانی کرنا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو محروم ہوا ہے اپنے کفیل سے، اپنی کفالت کرنے والے سے. اور ایسے موقع پر اگر معاشرے کے افراد، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ان کے اطراف کے لوگ ہوں، اگر انہیں اس انداز میں محبت اور شفقت کے ساتھ سمیٹیں تو پھر ایسا بچہ محبت کے ساتھ جب پلا بڑھتا ہے تو پھر وہ بھی ایک فعال شخص کی صورت میں معاشرے کے سپرد کیا جاتا ہے. ورنہ اگر اسے ہر طرف سے دھتکارا جائے، ہر طرف سے سرزنش کی جائے تو پھر وہ ایک سنگدل شخص کے طور پر معاشرے کے سپرد ہوگا اور یقیناً اس سے اتنی بڑی برائی جنم لے گی. یعنی ایک جابر اور ایک سنگدل شخص معاشرے کے سپرد ہوگا جس کا ذمہ دار وہ پورا معاشرہ ہوگا، جس نے اس شخص کی کردار بنانے میں ذمہ دار بنا. تو یتیموں کے ساتھ محبت دراصل ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں گے. اور اسی طرح سے نعمتوں کا بیان کرنا، چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے عمل کے ذریعے ہو، ہمیں ایک جانب قناعت کی دعوت دے رہا ہے، ایک جانب ہمیں خدا کی حضور سربسجود ہونے کے لیے شکر گزار ہونے کی دعوت دے رہا ہے. وہاں اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسی ہم
آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھتا. ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے مدد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جہاں جب کسی کی مدد کی ضرورت پڑی تو ایک نہیں کئی لوگ آگے بڑھیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. یقین جانیے کہ جب انہی رسول کے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا تو ایک ایسا زمانہ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں پر دینے والے سب ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی کہ یہ چیز ممکن ہے. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص امیر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی حالت پر قانع ہو جائے گا، اپنی حالت پر مطمئن ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے ہی نعمتوں میں سے، اپنے ہی پاس سے لوگوں کو دینے کے قابل ہوگا، لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوگا، اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہو، چاہے تنگ دستی کیوں نہ ہو. یعنی وہ اپنی حالت میں رہنے پر اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوگا. تو اس صورت میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ معنوی طور پر بھی اور مادی طور پر بھی انسان اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ معاشرے کا ایک فعال رکن بنے، ایک فعال فرد بنے، تاکہ اس پورے معاشرے کو لے کر چلے اور کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو محروم رہ جائے اور خدا کی نعمتوں سے فیضیاب نہ ہو. بہت بہترین، بہت بہترین. یہ ہم نے مکمل کر لیا. جی، آج اس سورہ کی جو ہے مکمل میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس سورہ کے وہ ہم پیش کر سکیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہر شخص کی اپنی بساط ہوتی ہے، کوشش. بالکل بالکل. بعض مقام پہ تو میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے روکا ہے، جس حساب سے میرے آنسو بہہ رہے تھے اور جس طرح یہ اثر کر رہا ہے. تو میری دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں اپنے مخلص ترین بندوں میں سے بنا دے، ان بندوں میں سے جن کو جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ دے گا، ان بندوں میں سے بنا دے جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور امام زمانہ کی معرفت ہمیں نصیب فرما، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہم انہیں سدھار سکیں، اور پروردگار ہم نے کم سے کم ناراض ہو، راضی رہے ہم سے. یہ دعا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کو یہاں پہ تمام کرتی ہوں، اور آپ لوگ ضرور جو ہے وہ محترمہ سیما زیدی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پاک پروردگار ان کو صحت دے، زندگی دے، ان کی جائز دلی حاجات قبول کرے. بہت بہترین طریقے سے یہ ہمیں تفسیر بتا رہی ہے. قرآن سے عشق ہوتا جا رہا ہے، اور مزید آپ کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پیام قرآن سے بطور ذرا کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان.